اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چھٹے تاجدار امامت و ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عارف لوگوں کی زندگی تین اصولوں کے گرد گردش کرتی ہے۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 رجا یعنی امید، اور نمبر 3 حب یعنی محبت۔ خوف علم کی شاخ ہے، رجا یعنی امید یقین کی شاخ ہے، حب معرفت کی شاخ ہے۔ خوف کا ثبوت عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، رجا کا ثبوت طلب کرنا ہے، اور حب کا ثبوت محبوب کو ماسوا پر ترجیح دینا ہے، یعنی اپنے محبوب کو ہر کسی کے اوپر ترجیح دینا ہے۔ جب علم کسی کے سینے میں جاگزین ہوتا ہے تو خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جب خوف آ جائے تو آدمی عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نجات پا لیتا ہے۔ یعنی عذاب خدا سے ڈرنا گناہوں سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ جب کسی دل میں نور یقین کی چمک ہوتی ہے تو وہ فضیلت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جب مشاہدہ فضیلت ہو جائے تو امید پیدا ہوتی ہے، جب حلاوت امید پیدا ہوتی ہے تو طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب طلب کی توفیق نصیب ہو جائے تو اپنے گوہر مقصود کو پا لیتا ہے۔ جب ضیاء معرفت کی دل میں تجلی ہوتی ہے تو محبت کی ٹھنڈی ہوا چل پڑتی ہے۔ جب محبت کی ہوا چلتی ہے تو عاشق اپنے آپ کو محبوب کے سائے میں پاتا ہے اور اسے غیر پر ترجیح دیتا ہے۔ اس وقت اس کے اوامر کو بجا لاتا ہے اور اس کی نواہی سے پرہیز کرتا ہے، اور تمام چیزوں سے زیادہ ان 2 چیزوں کو پسند کر لیتا ہے۔ جب عاشق اوامر کو ادا کرنے اور نواہی کو اجتناب کرتے ہوئے اپنے محبوب کے ساتھ بساط انس پر بیٹھ جاتا ہے تو اس وقت روح مناجات و قربت کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ ان تینوں اصولوں کی مثال حرم و مسجد و کعبہ کی طرح ہے، یعنی جو حرم میں داخل ہوا وہ خلق کے خطرے سے محفوظ ہو گیا، جو مسجد میں داخل ہوا وہ اپنے اعضاء کو نافرمانی میں استعمال کرنے سے محفوظ ہو گیا، اور جو کعبے میں داخل ہوا اس کا دل غیر اللہ کے ذکر سے محفوظ ہو گیا۔ مومن غور کر، جس طرح کی حالت بوقت موت دیکھنا چاہتا ہے، اگر اس وقت تیری وہی کیفیت و حالت ہے تو اللہ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرو۔ اگر خدا نخواستہ دوسری حالت ہے تو عزم صمیم کر کے اس حالت کو ترک کر دو، اور زندگی میں تم سے جو کچھ غفلت سرزد ہوئی ہے اس پر پشیمانی کا اظہار کرو۔ اپنے گناہوں، اپنے آپ کو گناہوں اور باطن کے عیوب سے پاک کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ غفلت کو اپنے دل سے قطع کر دو اور توبہ کے پانی سے خواہشات کی آگ کو بجھا دو۔